لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب لانڈھی سے تشریف رکھتے ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب لانڈھی سے نہیں، یہ تو نہیں لگانا ہے۔ محمود علی فاروقی صاحب محمود علی فاروقی صاحب فیڈرل بی ایریا سے۔ کیا سوال معاملہ ہے؟ یہ سوالات دے کے خود حضرات چلے گئے ہیں۔ کیا آپ تبلیغ کے کام کے لیے زیادہ جماعتوں کے کام پر کسی ایک جماعت کے ذمے ہو؟ محمد جاوید اقبال صاحب، یہ دو سوال چونکہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس لیے ہمارے ساتھیوں نے انہیں جمع کر دیا ہے۔ جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی تشریف رکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں اس وقت کافی ساری تنظیمیں اسلامی نظام و انقلاب کی دعوے دار اور اس سلسلے میں کوشاں ہیں، مثلاً جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، علامہ طاہر القادری صاحب کی پاکستان عوامی تحریک وغیرہ وغیرہ، اور ایک آپ کی تنظیم اسلامی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی مقصد اور نصب العین کے لیے اتنی تنظیمیں کیوں؟ کیا 1.5 انچ کی الگ الگ مسجد بنا کر ایک مقصد کو حاصل کرنا بہتر ہے یا اجتماعی طور پر؟ کیا ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے آپس کے فروعی اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے؟ آپ نے ایک الگ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ کسی پہلے سے موجود تنظیم سے آپ نے اشتراک کیوں نہ کیا یا دوسری تنظیموں نے آگے قدم بڑھائے؟ آپ نے تمام تنظیموں کو اکٹھا کر کے مشترکہ جدوجہد سے مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ یکجا ہو گئے۔ ایک صاحب نے خاص طور پر تبلیغی جماعت کا ذکر کیا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہے انہوں نے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا ذکر کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے اس اعتبار سے کہ دین کے لیے کام کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو یکجا سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا موقف بیان کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصب العین اور طریقہ کار، ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نصب العین ہے کوئی مقصد یا منزل جس تک کہ کسی کو پہنچنا ہے، طریقہ کار ہے وہ راستہ کہ جس راستے سے وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ساتھ کام کرنا صرف اس شکل میں ممکن ہوتا ہے کسی ایک جماعت میں یا ایک قافلے میں جبکہ ان دونوں چیزوں میں اتفاق ہو جائے۔ صرف نصب العین کے اتفاق سے ساتھ کام کرنا لازم نہیں ہوگا اگر طریقہ کار مختلف ہے۔ مثلا یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب برپا کرنا، اب یہ ایک نصب العین ہے، جماعت اسلامی کے سامنے بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کے سامنے بھی ہے اور تنظیم اسلامی کے سامنے بھی ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اس کو انتخابات میں حصہ لے کر اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے اور اپنے نصب العین تک حصول رسائی ہو جائے گی، جبکہ تنظیم اسلامی کے نزدیک یہ راستہ اس منزل تک لے جانے والا نہیں۔
بلکہ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلابی جد و جہد بالکل مختلف ہے انتخابی جد و جہد سے۔ تو چاہے نسب العین ایک ہو، اب ظاہر بات ہے جب راستے دو علیحدہ ہو گئے، ایک ہے انتخابی طریقہ کار سے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش، اور ایک ہے انقلابی طریقہ کار سے اس مقصد کے حصول کی کوشش، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا اشتراکی عمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں چونکہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی رائے شاید یہ ہے، حالانکہ میری رائے وہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت اصل میں جو ابھی ہمارے ایک ساتھی آپ کے سامنے فرائض دینی کا تصور پیش کر رہے تھے، اس میں صرف دوسری منزل تک آتی ہے، تیسری منزل اس کے پیش نظر نہیں ہے تو کہیں دل میں ہوگا، وہ اس کا بیان نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اس کا برملا اظہار نہیں کرتے۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ان کے سامنے نہیں ہے، دین کو پھیلانے اور عام کرنے کا معاملہ ہے۔ تبلیغ تو ان کے پیش نظر ہے، اقامت دین، انقلاب، تنفیذ نظام اسلامی، اس کا وہ نہ نام لیتے ہیں، نہ اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان سے ہمارا اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ صرف تبلیغ نہیں، ہم تو تبلیغ سے آگے بڑھ کر دین کو قائم کرنے کے لیے ایک عملی جد و جہد جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں دو مختلف معاملات جن کی وجہ سے ہمارے لیے نہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرنا ممکن ہے، نہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ ایک اصولی بات اور سمجھ لیجئے، ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اب لوگ اپنے طور پر اجتہاد کریں اور اپنے طور پر غور و فکر کر کے کام کے راستے تلاش کریں۔ نبوت جب تک جاری تھی، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور آپ فارغ ہو جاتے تھے، اہل ایمان کو اب کوئی تردد نہیں تھا۔ وہ جو یہ شعر لکھا ہوا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، اب ان کے لیے کیا ہے، جو حضور کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور حضور کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے۔ آپ سے اول تو کسی غلطی کا امکان نہیں، اگر کہیں بربنائے بشریت کوئی رجحان پیدا ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ معصومیت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، لہذا وہ معاملہ بہت آسان تھا۔ اب یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں، معصوم کوئی نہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں اور سب کو میری پابندی جو ہے اور میری اطاعت اور میرا اتباع اور مطابعت لازمی ہے۔ لہذا اب تو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا غور و فکر کے ذریعے سے کہ کام ہو تو کس طور سے ہو۔ جس زمانے میں یہ جماعتیں قائم ہوئی ہیں، جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت، اس وقت بھی تو بہت سی جماعتیں موجود تھیں، مسلم لیگ موجود تھی، جمعیت علماء اسلام موجود تھی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی حلقہ دیوبند کے علماء میں سے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام اس وقت موجود تھی، جمعیت علماء ہند، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو میرے سامنے نقشہ ہے کام کا، وہ اس راستے پر نہیں چل رہی ہے، وہ سیاست کے اندر ملوث ہے، وہ آزادی کی تحریک میں تو جمعیت علماء ہند جو ہے لگی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک کمی کا احساس کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے ایک کام شروع کیا اور تبلیغی جماعت کی بنیاد پڑ گئی۔ مولانا مودودی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پہلے کانگریس کی مخالفت میں مضامین لکھے، سمجھا یہ گیا کہ یہ گویا کہ مسلم لیگ کے حامی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا اختلاف ظاہر کیا کہ مسلم لیگ خالص قومی جماعت بن کر رہ گئی ہے اور یہ دین کی طرف اور دین کے عملی تقاضوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی، صرف مسلمانوں کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام جد و جہد لگا دی ہے، لہذا انہوں نے ایک علیحدہ راستہ بنایا۔ تو جو حق پہنچتا تھا ان جماعتوں کو ایک علیحدہ ایک تشکیل کا، وہی حق آئندہ بھی ہمیشہ موجود رہے گا۔ میری اپنی تاریخ آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ میں نے تو اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، ابتدائی زمانہ ہے نوعمری کا، تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان بنتے ہی کالج لائف شروع ہو گئی، کیونکہ سن 47 میں میرا میٹرک کا امتحان تھا۔ پاکستان آئے اور آتے ہی کالج میں داخل ہو گئے، کالج لائف 7 برس وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کام کیا، اس کے فوراً بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد یہ رائے میری بنی پختہ کہ جماعت اسلامی نے جس طرح سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر انتخابات کی دلدل میں جو کود گئی ہے،
تو اس سے یہ اپنے مقصد سے قریب ہونے کی بجائے دور سے دور تر ہو رہی ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری رائے یہ غلط ہو، لیکن یہ کہ میری رائے تھی، دلائل کے ساتھ تھی، علی وجہ البصیرت تھی، لہذا اب اس جماعت میں نے یہ کوشش تو کی۔ مولانا مودودی مرحوم اس وقت بقید حیات تھے اور وہی امیر تھے، اپنی رائے ان کے سامنے رکھی، جماعت کے اجتماع میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب معلوم ہوا کہ نہیں انہوں نے طے کر لیا ہے وہ اسی راستے پر چلیں گے، تو ظاہر بات ہے ایک شخص یہ رائے رکھتا ہے کہ اس راستے پر چلنے میں وقت کا ضیاع ہے، وہ کیسے ساتھ رہے گا؟ لہذا میں نے علیحدگی اختیار کی اور اس کے بعد سے اپنے طور پر جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور وہ جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خیال کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ایمان تو ہمیں حاصل ہے، یہ بڑا مغالطہ ہے۔ ہمیں ایمان پر توجہ کرنی ہوگی اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، تو توجہ کو مرتکز کرنا ہوگا قرآن مجید پر۔ لہذا میری جو بھی 25 برس کی اس کے بعد کی یہ تاریخ ہے، اس میں یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، درس قرآن، اس کے کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، قرآن کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، یہ آپ کے علم میں نے اس میں اپنے آپ کو لگایا، اس لیے کہ قرآن مجید ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک نظام کو بدلنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے، اور انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت ضروری ہے۔ اس کے قیام کے لیے ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ یہ ایک عملی پہلو ہے انہی دو سوالوں کا، کہ ہر شخص کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ اس کا تصور کیا ہے، آیا وہ صرف دین کے انفرادی پہلوؤں ہی پر توجہ رکھتا ہے یا دین کے اجتماعی تقاضے جو ہے وہ بھی اس کے سامنے ہیں؟ آیا وہ صرف تبلیغ دین تک کام کرنا چاہتا ہے یا اقامت دین اور دینی انقلاب کی جد و جہد بھی اس کے پروگرام میں شامل ہے؟ پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، پھر اسے دیکھنا ہوگا اپنے ماحول میں کہ اس طریقہ کار پر یا اس مقصد کے لیے کون کون سی جماعتیں اس وقت برسر عمل ہیں، اور جس کے بارے میں دل گواہی دے دے کہ یہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ البتہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، غور و فکر جاری رکھنا چاہیے، کوئی تعصب نہ آ جائے کہ اب چونکہ میں ایک جماعت میں ہوں یا شامل ہو گیا ہوں تو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اسی میں رہنا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اگر آج آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جماعت بہترین ہے، یہ طریقہ کار بہترین ہے، آپ آج اس میں لازماً شامل ہوں، لیکن اپنی آنکھیں کھولی رکھیں، غور و فکر جاری رکھیں، اپنے دماغ پر تالے نہ ڈالیں، اور تعصب جو ہے اس کو پردے کو اپنی آنکھوں پر نہ پڑنے دیں، غور و فکر جاری رکھیں۔ کل آپ کو محسوس ہو کہ نہیں صاحب اس سے بہتر یہ تو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ ایک شخص ایک کاروبار کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کوئی منفعت بخش نہیں رہا معاملہ، وہ دکان بڑھاتا ہے اور کوئی اور سلسلہ شروع کر دیتا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا اپنا ذہن بن جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے، اب اس کے لیے چھان بین کرے گا ہر شخص اور پوری محنت کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کس قافلے میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک آخری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے جو بھی قافلے چل رہے ہیں کسی وقت، ان میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے۔ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود صاحب فکر آدمی ہے، اس کی کوئی اپنی سوچ ہے، کوئی اپنے معیارات ہیں جن معیارات پر کہ وہ تمام جماعتوں اور تحریکوں کو پرکھ کر ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے فکر کو لے کر کھڑا ہو اور لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ بھائی میرا ساتھ دو، میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ یہ کام اس طور سے ہوگا، یہ طریقہ کار ہے۔ لہذا اس کے اوپر جیسے سابق جماعتوں کو حق تھا جماعت بنانے کا، اس شخص کو بھی حق حاصل ہوگا، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے لے۔ لہذا ان چیزوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی مثبت بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ مثبت بات کے ضمن میں کہیں کہیں اپنے اختلاف رائے کا بیان کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کسی جماعت کی بیخکنی کے اوپر آپ کمر کس لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی مقصد کے لیے مختلف قافلے چل رہے ہیں، اختلاف رائے ہے طریقہ کار کا، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ گھسیٹی جائے، ایک دوسرے پر جو ہے سب و شتم نہ کیا جائے، گالم گلوچ نہ ہو رہا ہو۔ باقی یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر جو طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے اس پر عمل پیرا رہیں۔ امید یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فاصلہ جو ہے وہ کم ہوگا، اگر خلوص و اخلاص ہے۔
محمد یحییٰ داؤد صاحب، مجھے اس سے تو خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اس قدر مفصل تحریریں لکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اپلائی کیا ہے، وقت صرف کیا ہے، اور یقیناً آج کل لکھنے کی زیادہ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، بہت کافی محنت سے یہ کام ہوا ہے. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ وقت کی محدودیت ہے، اور اس میں اتنے طویل بات جب پڑھ کر میں سناؤں گا تو بہت سا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. کل کے درس میں آخری حصے میں آپ نے جو یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور دیگر دینی اور اسلامی جماعتیں جو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں، یعنی حاصل کچھ نہیں ہوا. تو عرض یہ ہے حاصل سے آپ کی مراد وہ حقیقی ایمان کی قوت اور ایمان پر یقین پیدا نہیں ہوا، یہ مراد ہے، یا یہ کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اقوام کے افراد اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکے. ان جماعتوں نے جو ٹارگٹ یا منشور لے کر چلے تھے وہ پورا نہیں کر پائیں. ذرا وضاحت کریں، کیونکہ کم سے کم تبلیغی جماعت میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص کر نئی نسل، طلباء اور ہر عمر کے لوگ بڑی تعداد میں نماز کے پابند ہوئے ہیں، اور قال اللہ و قال الرسول یعنی احادیث کا مطالعہ اور سننا، داڑھی رکھنا اور انگریزی لباس ترک کر کے سادہ لباس اختیار کرنا، مسواک کا اہتمام اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو دین کی دعوت دینا بڑی کثیر تعداد میں اور منظم طور پر ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہو رہا ہے. کیا یہ تھوڑا بہت اچیومنٹ نہیں کہا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میرے بیان سے شاید آپ کو مغالطہ ہوا. میں نے تبلیغی جماعت کو ایک علیحدہ کیٹیگری بنایا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ احیائی عمل جو شروع ہوا ہے اس میں ایک حصہ تھا قومی تحریکوں کا، جن کے ذریعے سے آزادی حاصل ہوئی. اگرچہ وہ آزادی اس طرح کی مکمل آزادی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال براہ راست غلامی سے ہمیں نجات ملی ہے، اور اس سے بھی احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی. یہ ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ علماء کرام کا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے بریکٹ کیا تھا تبلیغی جماعت کو، کیونکہ وہ اصل میں خالص دینی حلقے سے اور علماء کرام کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور اس میں علماء کرام ہی کو اس کی قیادت اور اس کی رہنمائی کا منصب جو ہے وہ حاصل ہے. ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر علماء کا رول، کہ انہوں نے دین کے اندر جو فتنے اٹھے ان کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا. حفاظت دین اور مدافعت دین جو ہے اس کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا. اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ جہاں تک شاعر دینی کا تعلق ہے، اتباع سنت کا تعلق ہے، ان دونوں کاموں کے اندر اس کی پیش رفت ہے. یہ میں نے کل بھی تسلیم کیا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ. البتہ ایک ہے احیائی تحریکیں. احیائی تحریکی سے مراد وہ ہیں جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے اٹھی کہ ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے. وہ پورا نظام کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں بنفس نفیس قائم کیا تھا، یہ جو تحریکیں ہیں ان کو میں نے تھرڈ کیٹیگری قرار دیا تھا، جن میں مسجومی پارٹی، جماعت اسلامی، الاخوان المسلمون، عباد الرحمن، سعید نورسی کی تحریک، یہ تحریکیں ہیں در حقیقت جو تھرڈ کیٹیگری. ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے بھی فائدہ تو بہت پہنچا ہے. بڑی کثیر تعداد میں نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اسلام کے انقلاب کے لیے جد و جہد اور موٹیویشن پیدا ہوئی ہے، لیکن ان تحریکوں کو ابھی کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بئی معنی کہ کہیں اسلامی نظام فی الواقع قائم نہیں ہوا. یہ نہیں کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خود انہی تحریکوں کی گود میں پلا بڑھا ہوں، مجھے جذبہ ملا ہے، انہی تحریکوں کے ذریعے سے ملا ہے. لہذا میں بے شمار نوجوان ہیں، میں تو خیر اب بڑھاپے میں کی سرحد میں قدم رکھ چکا ہوں، اور اب اگلی نسل کے بڑی کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. اور آپ ان کا مشاہدہ کریں گے، یورپ میں جائیں گے تو دیکھیں گے الاخوان المسلمین کے متاثرین اور جماعت اسلامی پاک و ہند کے متاثرین کثیر تعداد میں وہاں کام کر رہے ہیں. ایم ایس اے اور اسنا میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے. تو کام تو ہوا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ پورا اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہو جائے، ہم دکھا سکے دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے اسلامی نظام، یہ اسلامی سیاست کا نقشہ ہے، یہ اسلامی معیشت کا نظام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، قانون تعزیرات ہے اور قانون دیوانی ہے. یہ پورا کا پورا کامل نقشہ کہیں پر قائم کر کے ہم نہیں دکھا پائے. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ ہے اصل میں میرے پورے موقف کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ کیا ہے، یعنی جہاں تک جو قومی تحریکیں تھی، مسلم لیگ تھی، دین سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے آزادی کی اور تحریکیں چلی دنیا میں، ان میں جیسے کہ میں نے صدر ناصر کا ذکر کیا،
انہوں نے تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر جو ہے وہ انگریزوں سے گلو خلاصی کرائی ہے، لیکن یہ کہ ان سے بھی اسلامی تحریک کو اور احیاء اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ جب مسلمان ملک آزاد ہو جائے گا تو اب اس میں امکان ہے کہ آپ اسلام قائم کریں، لیکن براہ راست انگریز کے غلام ہوتے، فرانسیسیوں کے غلام ہوتے، ولندیزیوں کے غلام ہوتے تو ہم شاید یہ بات بھی نہ کر سکتے جو آج بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو ان قومی تحریکوں سے بھی بہت کچھ ہوا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر علماء کرام نے جو کام کیا، تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ پیش رفت ہوئی۔ ان تحریکوں کے ذریعے سے بھی جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، بہت سے نوجوان جو ہیں ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا اور اسلامی نظام پر اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے، ہماری سیاست، ہماری معیشت۔ لیکن وہ جو منزل ہے کہ کسی ملک کے اندر کامل اسلامی انقلاب آ کر کامل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جاتا، اس میں ناکامی ہوئی۔ یہ ہے میری صحیح پوزیشن۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کل مسلمانوں کے اور امت سابقہ کے عروج و زوال کے جو 4 ادوار بتائے جو تقریباً 2000 سال کی مدت میں ہوئے، اور اب جو امت مسلمہ کا دوسرا دور زوال جس سے حال سے تعبیر کیا اور پھر کہا گیا کہ اب کچھ اشارے ریوائول کے بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ حضور کی وہ پیشن گوئیاں اور حضرت مسیح کا ظہور اور بڑی جنگیں وغیرہ جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ آئندہ 500 سال یا 1000 سال میں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں یا لامحدود وقت بھی ہو سکتا ہے، کچھ اندازہ پیریڈ کا ہو سکتا ہے؟ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ 100-125 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے حالات اس رخ پر اب جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے نا کہ وہی لد جہاں پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح قتل کریں گے دجال اکبر کو، وہیں اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس بنا ہے، لڈا وہی بنا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل ہی کے آخر میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پر لے آئیں گے۔ اور کہاں کہاں سے، روس سے اور امریکہ سے اور نہ معلوم افریقہ کے ممالک سے یہودی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ تو اب نظر آ رہا ہے کنفرنٹریشن تو ہوگی، ایک جنگ فیصلہ کن ہونی ہے۔ اس کے مختلف جو ادوار ہیں وہ میں نے کل بہت ہی، چونکہ تیزی میں وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، یہ دراصل مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور لاہور میں جامعہ مدنیہ کے وہ شیخ الحدیث تھے، محتمم تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، بلکہ ایک تقریر کی تھی انہوں نے عید کے خطبے میں، جس میں انہوں نے کچھ احادیث کے حوالے سے مرتب کیا تھا کہ کیا احوال آنے والے ہیں۔ تو 2 عظیم جنگوں کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے، مختلف انہوں نے بہت سا مواد جمع کر کے نتیجہ نکالا کہ پہلے تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی جمع ہوں گے، تینوں ایک طرف، اور بالمقابل بھی ایک ایسی قوت ہوگی جو ہوگی عیسائی ہی، اور یہ جنگ انتہائی خوفناک ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اس جنگ کے آثار اب نظر آ رہے ہیں، بالکل وہ نئی جو ایک لائن بن رہی ہے، یہ جو آپ خلیج فارس جس کو کہتے ہیں یا خلیج عربی، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بس خلیج اس کو کہہ دیا جاتا ہے اب اس لیے کہ ایرانی کہتے ہیں اس کو خلیج فارس کہو، عرب کہتے ہیں اس کو خلیج عرب کہو۔ بہرحال یہ جو ہے یہاں سے ایک ایکسس بن رہا ہے، ایران کے اب تعلقات روس کے ساتھ استوار ہو رہے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک جانب جو ہے وہ روس، اور ممکن ہے اس کے ساتھ کچھ حلیف ممالک ہو، اور دوسری طرف یہ اسرائیل بھی اور عرب ممالک بھی۔ اسرائیل کے ساتھ اب مفاہمت ہو رہی ہے، مصر نے مفاہمت کر لی، اب جارڈن مفاہمت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیلسٹینین چھوٹی سی ریاست قائم ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، تو امریکہ کے زیر اثر یہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ اور وہ جنگ تو ہونی ہے۔ آج ہی کے اخبار میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ روس کے تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی ہیں ایسے ہی معاملات کے اوپر، اور اس کو اب لا محالہ خلیج کی طرف جو ہے رخ کرنا ہے۔ اس وقت جو بھی شکل وہاں پر ہو رہی ہے اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اور یہ جنگ اگر ہوئی تو انتہائی خوفناک ہوگی، جس کے لیے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد جب اس میں فتح ہو جائے گی، اس جو اتحاد ہے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا اتحاد جو ہوگا، ان کو ایک فتح تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہودی جو ہے وہ حملہ کر دیں گے مسلمانوں پر، پھر ایک سیکنڈ فیز ہوگا اس وار کا۔ وہ ہے اصل میں کہ جس کے بارے میں احادیث میں صراحت آئی ہے کہ اس میں یہودی جو ہے ان کو ابتدا میں بہت کامیابیاں حاصل ہوں گی اور مسلمانوں کو پے بپے شکستیں ہوں گی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے دروازوں تک یہودی پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں سے ریورسل ہوگا۔
پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر یہودیوں کو شکستیں ہوں گی اور تمام یہودی ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور ان کو حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ چنانچہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مسیح جب نازل ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ صلیب کا عقیدہ ہے اصل میں، ورنہ تو حضرت مسیح کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح کو صلیب نہیں ہوئی بلکہ وہ تو اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر۔ تو یہ جب ہمارے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے تو حضرت مسیح کی امت اور حضرت محمد کی امت ان میں ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے غلبہ جو ہے عالمی غلبے کا دور شروع ہوگا۔ یہ ہے واللہ عالم۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا، یہ 500 یا 1000 برس کی بات مجھے نظر نہیں آتی، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید 100-200 برس کے اندر یہ معاملات اب ہو جانے والے ہیں، اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔ محمد ریاض صاحب، اس وقت ہمارے ملک میں بہت ساری اسلامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام قائم ہو، لیکن اس بارے میں ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے۔ میں نے تقریباً ہر تنظیم کی فکر اور سوچ کو پڑھا ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے آپ کی فکر نے متاثر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی فکر تو بہت اچھی ہے، لیکن صرف فکر یا سوچ سے تو کام نہیں بنتا، اس کے لیے عملی قدم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آیا جو کچھ آپ کہتے رہتے ہیں اس میں عملی طور پر بھی آپ نے کیا قدم اٹھایا، ذرا تفصیل سے جواب دیں۔ اصل میں آپ نے اگر میری سوچ پڑھی ہے تو پھر اس سوچ کے تو یہ 2 حصے ہیں، بلکہ اگر دونوں کو 3 میں تقسیم کیا جائے تو 6 حصے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت تیار کریں جو فدائین پر مشتمل ہو، جو کچھ کہتے ہو وہ کرتے ہو، اسلام کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں پہلے نافذ کریں، پھر وہ بنیان مرصوص بنے، بہت منظم ہو، سمع و طاعت کے ایک نظام کے اندر وابستہ ہو۔ ایسی جماعت جب کثیر تعداد میں تیار ہو جائے گی، پھر وہ چیلنج کرے گی اس معاشرے کو کہ اب یہ غلط کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے صرف دعوت، تبلیغ، خوشامد کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ غلط کام ہے، باز آ جاؤ، سود حرام ہے، سودی کاروبار مت کرو، جوا حرام ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں؟ یہ سیور ریفل جو چل رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر جوا جو ہے اس ملک کے اندر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر محلوں کے اندر جوا ہو رہا ہو تو چھاپے پڑتے ہیں پولیس کے، اور یہ جوا سب سے بڑا جو اعلان ہو رہا ہے، جو ہمارے ٹیلی ویژن اور ہمارے ہر چیز پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بولتا تک نہیں ہے۔ ہم نے ابھی لاہور میں طے کیا ہے 27 تاریخ کو ہم مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ، وہاں کے اس کے خلاف کے لوگوں کا ضمیر تو بیدار ہو، خوشامد کریں گے کہ باز آ جاؤ، ان حرام کاموں کو ترک کرو۔ لیکن یہ کہ اگر وہ قوت تیار ہو جائے گی تو پھر ہم کہیں گے اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اب اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا، گولیاں چلاؤ۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ طاقت تیار کرنی ہوگی۔ جب تک وہ نہ ہو، غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر لے آنے کا حاصل کچھ نہیں، توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جوش میں آ کے جانے بھی دے دیتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، جیسے نظام مصطفیٰ تحریک میں لوگوں نے جانے دی ہیں، حاصل کیا ہوا؟ اس لیے کہ ابھی نہ ان کی تنظیم تھی نہ ان کی تربیت تھی۔ تو پہلا مرحلہ ایک ایسی جماعت کی تیاری کا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اس کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ان کی تربیت ہو، انہیں تیار کیا جائے، ان کی اپنی خامیاں دور ہوں، ان کے اپنے معاش میں کوئی حرام کا ایلیمنٹ ہے تو اسے چھوڑیں، تب وہ لوگ جب جمع ہوں گے تو پھر اگلا مرحلہ کبھی آئے گا۔ یہ ہے ہمارا، یعنی یوں سمجھیے کہ مختصر الفاظ میں طریقہ کار، اس پہلے حصے پر ہم عمل پیرا ہیں اس وقت۔ جب تک وہ طاقت وہ اتنی نہیں ہو جاتی مناسب، اس وقت تک ہم اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آپ اگر یہی کرتے رہیں گے کہ بیٹھے رہیں گے دیکھتے رہیں گے کب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں، اور سب لوگ اسی انتظار میں رہیں گے، تو وہ طاقت قیامت تک ہمارے پاس نہیں جمع ہوگی۔ وہ تو کام یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر صحیح معلوم ہوا ہے تو طریقہ کار کے ضمن میں آپ میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی، اس کا مطالعہ کیجئے، اس پر بھی دل کھل جائے تو ہمارا ساتھ دیجئے، شرکت کیجئے۔ شیخ محمد اقبال لاسی، اچھا ماشاءاللہ۔ عرض ہے کہ آپ کی تحریروں اور لیکچرز میں اکثر و بیشتر جمہوریت کے بارے میں 2 قسم کی آراء پڑھتا اور سنتا رہتا ہوں۔
وہ یہ کہ آپ جمہوریت کو غیر اسلامی نظام بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کی تائید و حمایت بھی کرتے ہیں۔ اس تضاد بین القولین کو ذرا تفصیل سے واضح کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ جمہوریت کی تائید و حمایت کرتے ہیں تو اسے انقلاب کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب کیا ہم مغربی جمہوریت کے ذریعے اعلیٰ اقتدار حاصل کر لینے کے بعد اپنے نظام اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جمہوریت کو عین اسلام قرار نہیں دیا۔ جمہوریت جو اپنی اصل کے اعتبار سے جمہور کی حاکمیت کے اصول پر مبنی ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ حاکمیت اسلام میں سوائے اللہ کے اور کسی کے نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آذری۔ لیکن وہ نظام قائم ہوگا انقلاب کے ذریعے سے، وہ تو ایسے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے نہیں ہوتا۔ اب جب تک وہ انقلاب نہیں آتا، جو نظام اس وقت دنیا میں قائم ہے، ملک میں قائم ہے، اس میں ہمارے سامنے دو چوائس ہے۔ آیا جمہوریت پر چلیں جو چل رہی ہے جمہوریت، یا مارشل لا لائیں، دو کے سوا تیسری شکل تو ہے نہیں جب تک انقلاب نہیں آتا۔ ہم اپنی توانائیاں، قوتیں اس انقلاب کے لیے صرف کر رہے ہیں، لیکن انقلاب فرض کیجئے کہ ابھی اور 10 سال میں آتا ہے، 5 سال میں آتا ہے، ہو سکتا ہے 20 سال اس میں لگے۔ اس درمیانی عرصے میں خلا تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے۔ وہ نظام یا مارشل لا کا ہے یا جمہوریت کا ہے۔ اس میں جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس ملک کے لیے سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ اس نے پہلے بھی توڑا اس ملک کو، اور آئندہ بھی اگر ہوا تو اس کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ پھر یہ جو آپ کو جگہ ملی ہوئی ہے، جس میں آپ ایک جگہ ملی ہوئی ہے جس میں مسجد تعمیر کرنی ہے، وہ جگہ ہی گئی تو مسجد کہاں تعمیر کریں گے؟ اللہ نے آپ کو ایک ملک دیا، اس کے لیے لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزارہا عصمتیں لٹی ہیں۔ اس ملک کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مارشل لا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمہوریت کے تحت یہ دور جو ہے چلنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا موقف۔ باقی اس جمہوریت کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جمہوریت میں سارا دار و مدار ووٹوں کی تعداد پر ہے۔ ووٹ میں نیک اور فاسق و فاجر اس کا ووٹ برابر ہوتا ہے، عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے دین پر کاربند ہے، تہجد گزار ہے، حلال کھاتا ہے، حرام میں منہ نہیں مارتا ہے، چاہے وہ حلال اسے روکھی روٹی مل رہی ہو تو اس کا بھی ووٹ ایک ہے۔ اور ایک حرام خور ہے، رشوت خور ہے، 420 ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، اس کا بھی ووٹ ایک ہے۔ اس نظام سے کبھی اسلام نہیں آئے گا۔ البتہ اسلام آئے گا انقلابی طرز عمل سے، کہ وہ نیک لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں، منظم ہو جائیں۔ منظم ہو کر ان کی طاقت جو ہے، تعداد میں وہ کم ہوں گے، طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ غیر منظم ہیں، منتشر ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ انقلاب جب بھی آتا ہے ایک مائنورٹی جو ہے انقلاب برپا کرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ روس میں جب انقلاب آیا ہے تو کمیونسٹ پارٹی کوئی میجورٹی میں تو نہیں تھے، کمیونسٹ مٹھی بھر کمیونسٹ نے انقلاب برپا کر دیا، لیکن یہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی سرفروشی، ان کی جاں فشانی، وہ چیز جو ہے انہیں ایفیکٹو بنا دیتی ہے میجورٹی سے بڑھ کر۔ تو در حقیقت یہ 3 باتیں جو ان کو نوٹ کر لیں۔ ہم جمہوریت، جو دنیا میں جمہوریت چلتی ہے، ہم اسے اسلامی نہیں سمجھتے، اسے کفر سمجھتے، شرک سمجھتے۔ ہاں اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اگر طے یہ کر لیا جائے کہ یہاں آخری حکم اللہ کا ہے، اللہ کے اور رسول کے حکم کے دائرے کے اندر اندر جو معاملہ ہوگا وہ باہمی مشورے سے ہوگا، یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہیں، پچھلے سال دسمبر میں یہاں کی ہے، پھر لاہور میں کی ہے، ابھی میں امریکہ میں بھی اسی پر تقریریں کر کے آ رہا ہوں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ اس کے لیے تفصیلاً میرے ان کیسٹس کو دیکھیے، ویڈیو کیسٹس بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ تو جمہوریت مطلقاً کفر ہے۔ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ طے کر لیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم تو بالا ترین، البتہ اس کے دائرے کے اندر اندر، اس کے نیچے نیچے باہمی مشورے سے معاملہ ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی اتھارٹی بنا لے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسلام آئے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی انقلاب کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے نہیں۔ انتخاب میں تو عدد پہ ہے سارا دار و مدار، اور انتخاب میں تو جو ہمارے ہاں جاگیردار ہیں، سردار ہیں، قبائلی، وہی آئیں گے، ان کے بدلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب تک وہ انقلاب نہیں آتا، خلا تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نظام چل رہا ہے۔ اس نظام میں دو جو ہیں، یا امریت یعنی مارشل لا اور یا جمہوریت،
تو اس ملک کے لیے مارشل لا انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، سب میں قاتل ہے۔ لہذا یہاں پر جمہوریت جو ہے اس وقت تک چلتی رہنی چاہیے، اگرچہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے نہ اس راستے پر جانا ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف، اسے آپ علیحدہ علیحدہ ان تینوں حصوں میں سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی تشویش ختم ہو جائے گی۔ شہاب قمر صاحب، میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسلام کے زوال اور عروج میں اسلامی تحریکوں کے اختلافات کا کس قدر حصہ ہے اور اس کا کیا اثر ہوا ہے، اور حال و مستقبل میں ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیں، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان میں اتفاق نہیں ہے؟ ثانیاً، آپ نے اپنے خطاب میں 2 مشورے دیے تھے، ان کی تفصیلات پر مزید روشنی ڈالیں، خاص طور پر انقلاب پر اور اس تصور پر۔ اصل میں یہ تو آپ نے ایسی فرمائش کر دی کہ گویا کہ میں مفصل تقریریں اب دوبارہ کروں، یہ تو سوال جواب کا سیشن ہے، ان میں تقریریں تو میں نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زوال اور عروج کا جو اصل سبب ہے، عروج ہوگا اسلام پر صحیح کاربند ہونا، صحیح توحید پر کاربند ہونا، اتباع رسول کو اپنی زندگی کے اندر لازم کرنا، دنیا سے بے رغبتی، اپنی اصل منزل آخرت کو سمجھنا۔ جب مسلمانوں میں یہ بات ہوگی عروج ہو جائے گا، جب مسلمانوں میں یہ نہیں رہے گا زوال ہو جائے گا۔ اصل سبب یہ ہے۔ باقی اختلافات اور فرقے بندیاں یہ زوال کی علامات میں سے، جیسے ایک شخص کو ٹی بی ہو گئی ہے، اصل مرض ہے ٹی بی، علامت کھانسی آ رہی ہے، ایک علامت ہے اور آگے بڑھ گیا ہے اس میں سے خون بھی آ رہا ہے، یہ علامتیں ہیں، اصل مرض ٹی بی ہے۔ اصل مرض جو ہوتا ہے مسلمان امت کا جب وہ زوال میں آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان کا کمزور پڑ جانا، بدعات اور اوہام کا زور پکڑ جانا، رسومات کے اندر پڑ جانا، دنیا پرستی میں اور عیش میں مبتلا ہو جانا، یہ اصل مرض ہے، جس کو کہ حضور نے، میں نے جو کل حدیث آپ کو سنائی تھی، آپ نے فرمایا وہن، جب وہن پیدا ہو جائے گا تم دنیا کے لیے لقمہ تر ہو جاؤ گے، دنیا کی قومیں تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گی، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ بھائی ادھر سے میں کھاتا ہوں ادھر سے تم کھاؤ۔ فرمایا، پوچھا صحابہ نے کیوں ہوگا ایسا؟ کہ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری جس کا نام وہن ہے۔ پھر پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے تو یہ بیماری سنی نہیں، بخار کو ہم جانتے ہیں یا اور جو اس زمانے میں بیماریاں ہوں گی، یہ وہن کیا ہے؟ اب آپ نے وضاحت فرما دی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار۔ تو اصل میں تو زوال کا سبب یہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے ذرا شعری انداز میں کہا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب مسلمانوں میں جوش جہاد تھا، ذوق شہادت کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جب ان میں تعیش آ گیا، عیش پرستی آ گئی، اب وہ سب زوال ہو گیا۔ اب زوال جب ہو جاتا ہے تو اس کی علامات میں سے ہے یہ فرقہ بندی اور افتراق۔ آج جو ہمارے اندر افتراق ہے اور فرقہ بندیاں ہیں، یہ اصل میں زوال کی علامت ہے۔ اگر ہم دوبارہ عروج کی طرف آئیں گے، وہی قرآن کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اسی سے ایمان ملے گا، اسی سے ہماری فرقہ پرستیاں اور اختلافات جو ہیں دور ہوں گے۔ تو یہ راستہ ہوگا اس کی طرف دوبارہ جانے کا۔ باقی اسلامی انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر آپ میری کتاب پڑھ لیجئے، اس کے لیے میں نے ابھی تھوڑا سا بیان بھی کر دیا ہے، چونکہ سوال تو آپ نے پہلے لکھا تھا۔ میں نے 2 حصوں میں کہ پہلے ایک انقلابی جماعت کی تیاری اور پھر تصادم اور مقابلہ، یہ ہے 2 حصے، باقی 3 حصے کر لیجئے۔ تو دعوت، تنظیم اور تربیت، یہ 3 حصے ہیں جن سے انقلابی جماعت بنے گی۔ پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اگر وقت پڑا تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ 3 مراحل ہیں کہ جو تصادم کے ہیں۔ انہی کو میں نے سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلاً واضح کر دیا ہے، اس کا آپ میری کتاب منہج انقلاب نبی میں مطالعہ فرما لیں۔ محمد یاسین صاحب، یاسین ایدھی صاحب، اچھا ہم تو ابھی تک تو ایک ہی ایدھی صاحب سے واقف تھے، آپ ایک اور نکل آئے ماشاءاللہ۔ یہ کیا کوئی گوت ہے؟ یہ جی ہاں، تو کیا آپ لوگ میمن ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اب آپ نے فرمایا ہے کہ
آپ کو تنظیم اسلامی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ دوسری مذہبی جماعتوں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرتے؟ کیونکہ یہ ایک پرانی جماعت ہے اور وہاں نوجوانوں کا ایک گروپ بھی کثیر تعداد میں ان کے ساتھ ہے، کیا اس سے آپ اپنے مقصد میں جلد کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ تو میں نے جواب تو دے دیا ہے نا اس کا، شکریہ۔ نظام الدین صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت کے لیے ایک قدم پیچھے آنے کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح برائی ختم نہیں ہوگی اور یہ انقلاب اور نہ انقلاب آئے گا، کیونکہ گندگی اوپر سے آتی رہے گی اور ہم ہمیشہ صاف کرتے رہیں گے تو ساری عمر گزر جائے گی، گندگی صاف نہیں ہوگی جب تک اوپر جا کر گندگی کا راستہ بند نہ کیا جائے، یعنی حکومت ہماری ہونی چاہیے تو انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس سے مراد جماعت اسلامی ہے؟ اصل میں میری کسی تقریر میں یہ بات آئی تھی کہ جماعت اسلامی ایک قدم پیچھے آئے یعنی الیکشن کا راستہ چھوڑے، تبلیغی جماعت ایک قدم آگے بڑھے، تبلیغ سے آگے انقلاب کا راستہ اختیار کرے، تو یہ دونوں قوتیں مل کر ایک بہت بڑی ایک یعنی طاقت بن سکتی ہیں۔ بہرحال یہ تو اس قسم کی باتوں میں سے ہے جس کے لیے وہ مصرع ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ امید بہت کم ہوتی ہے، جماعتوں کی جو قیادتیں ہوتی ہیں وہ اپنی سوچ میں بہت پختہ ہو جاتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی نظر ثانی کر سکیں۔ بہرحال جو آپ نے بات کہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر قبضہ نہ کیا جائے، لیکن حکومت پر قبضے کے دو راستے ہیں، یا انقلاب اور یا انتخاب۔ ہم انتخاب کے راستے کو غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انتخاب کے راستے سے جو اوپر آئے گا وہ نظام کو نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ وہ تو وہی ہوں گے جن کے مفادات معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دے سکتا ہوں، اگرچہ اسے آپ میری تائید نہ سمجھیے کہ میں ہر اعتبار سے تائید کر رہا ہوں۔ مثلا ایران کے اندر خمینی صاحب کبھی بھی الیکشن کے ذریعے سے برسر اقتدار نہیں آ سکتے تھے، کوئی شخص سوچے کہ آ سکتے تھے، کبھی انقلاب کے ذریعے سے آ گئے۔ باقی خمینی صاحب، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کو علیحدہ رکھ دیجئے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اور اگر برا نہ مانے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انتخاب کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اکثریت آپ کے ساتھ تھی کیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو انقلاب کا راستہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ باقی دنیا میں دوسری مثالیں بھی ہم دیتے ہیں۔ روس میں انقلاب جو ہے، کمیونسٹ انقلاب، انتخابات کے ذریعے سے نہیں آ سکتا۔ انقلاب کبھی بھی انتخاب کے ذریعے نہیں آتا، انتخاب کے ذریعے کسی ملک میں قائم نظام کو چلایا جا سکتا ہے، بہتر ہاتھ مل جائیں گے ان کو چلانے کے لیے، لیکن نظام بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے۔ تو ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اس کو حاصل نہ کریں، حکومت حاصل کیجئے، لیکن وہ کس ذریعے سے حاصل ہوگی؟ انتخابات کے ذریعے 40 برس تو ہو گئے، کچھ ہاتھ پلے نہیں آیا، 400 برس تک بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن انقلاب کے راستے پر چلے تو شاید اللہ تعالی رحم فرما دے۔ یہ ہے ہمارا اختلاف۔ علی محمد صاحب، این علی محمد، how and to what extent the Muslim Ummah suffered by the conspirative activities of secret societies and subversive movements whose final object was or is domination of a few persons consumed with the lust of power under the cloak of religion and piety, to conspirate against Muslim Ummah, both in political and religious fields, and the method by which these aims and objects were and are to be achieved was and is the wholesale assassinations of those who opposed Islam, who opposed them. Certain names of these secret societies and subversive movements targeted against Muslim Ummah, past and present, of past: Sabaiya, Awali, Ghulat, Tafziliya, Kamiliya, Kaisaniya، اچھا یہ تو پھر مختلف ہے، اسماعیلائٹس اینڈ دیئر آف شوٹس وغیرہ وغیرہ۔ Present: Donmays of Turkey leading to Ataturk's anti-Islamic revolution, Qadianis in Pakistan, Alawiya of Syria, Qabatinan of Indonesia, Druze in Lebanon, Bahaiya in Iran, Zikris in Balochistan,
مبارکیہ ان بلتستان، مبارکیہ میں واقف نہیں ان سے، یہ بہت سے نام آپ نے لکھے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اس موضوع پر خاص مطالعہ ہے، اور کم سے کم میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ معلومات آپ کی ہیں، اور میں آپ سے استفادہ کرنا چاہوں گا کبھی، لیکن یہ اس طرح کے اجتماعات میں ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات آپ جان لیجئے، ان میں سے کوئی شے انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ تاریخ کے اندر ایک ایسی حقیقت کے طور پر موجود ہے کہ زار کی فوجیں نہیں روک سکی، اور کون روکے گا؟ انقلاب آ رہا تھا اور زار جیسی طاقت عظیم ترین، وہ اس کا راستہ نہیں روک سکی۔ شاہ ایران کی طاقت نہیں روک سکی، جس کو کہا گیا کہ وہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا آرسینل تھا، سب سے بڑا اس کے پاس اسلحہ خانہ تھا، ساری جماعتیں موجود تھی، راستہ نہیں رک سکتا۔ تو اس کو جان لیجئے کہ جب کوئی انقلابی جد و جہد ہوتی ہے، اس کو اولاً تو ایک پروٹیکشن ملتی ہے اس بات سے کہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی شروع میں، بہت سا کام وہ کر لیتی ہے، اپنی جڑیں زمین میں جما لیتی ہے، جبکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی اہمیت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکے میں کام شروع کیا تھا، اگر سلطنت کسریٰ اور سلطنت قیصر کو پتہ چل جاتا تو اسی وقت وہ مخالفت کرتے، اور جس کو کہتے ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے نپ دی ایول ان دی بڈ والا معاملہ ہو جاتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، اور یہاں وہ جڑیں گہری ہو گئی، ایک جماعت تیار ہو گئی اور عرب میں انقلاب آ۔ اب ان کی آنکھیں کھولی ہیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ حضور نے چونکہ 3 صحابہ کو سزا دی تھی، بائیکاٹ کیا تھا ان کا، کہ وہ چونکہ نہیں گئے تھے، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، تبوک میں حاضر نہیں ہوئے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور طویل ترین حدیث ہے جہاں تک میرا معلومات ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جس زمانے میں ان کا بائیکاٹ تھا، شاہ غسان کا ایلچی پہنچ گیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہاری بڑی توہین ہو رہی ہے، تم تو بڑے اونچے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا اعزاز کریں گے۔ حضرت کعب ابن مالک کیونکہ سچے مومن تھے، انہوں نے اس خط کو فوراً جو ہے وہ تندور میں جھونک دیا، لیکن یہ ہے کہ ذرا سا بھی اگر پانی مرتا ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو فوراً وہ جاتے کہ میرا اعزاز ہوگا شاہ غسان کے ہاں، اور ایک گویا کہ ایک مسلمانوں کے اندر 5th کالمسٹ عنصر کی بنیاد پڑ جاتی۔ تو انقلابی جماعتوں کا شروع میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، نیا گروپ بن رہا ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس وقت وہ اپنی جڑیں گہری کر لیں اور مضبوط نیوکلیس بنا لیں، پھر کوئی قوت دنیا کی ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ عزیز الرحمان صاحب الکریم سوسائٹی سے، آپ کی رائے میں غلبہ اسلام کی جد و جہد کی کامیابی کے لیے انتخابی نہیں انقلابی عمل کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے تھے، آپ کو کام کرتے ہوئے کئی برس ہو گئے، اگر انتخابی عمل میں ناکامی کا سبب ہوتا تو اسے ترک کرنے کے نتیجے میں کامیابی کی منزلیں تیزی سے طے ہونی چاہیے تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چند سال پہلے تکبیر کو دیے گئے ایک مفصل انٹرویو میں آپ نے خود اعتراف کیا تھا کہ آپ کے ساتھ وابستہ مطلوبہ معیار کے حامل افراد کی تعداد صرف 500 تک پہنچی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس میں جو ہے سوال کا پہلو تو صرف یہ ہے کہ تمہاری رفتار کیوں کم ہے، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی نئی تحریک کو قدم جمانے کے لیے تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں 3 اسباب ہو سکتے ہیں، یہ بات ہمارے ہاں بہت قابل غور رہتی ہے، اور ہم تنظیم کے رفقا بھی بیٹھتے ہیں تو اس پر سوچتے ہیں کہ ہماری رفتار، ہم بھی مطمئن نہیں ہے کہ رفتار بہت کم ہے، تو کیوں ہے؟ اس کے 3 ممکنہ اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ شاید میری کمزوری اور میرے ساتھیوں کی کمزوری، ہماری اپنی کمزوری ہی سب سے بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے عوام میں، جس کو میں نے کل کہا تھا بنیادی انسانی اخلاقیات، اس کی بڑی ہی کمی ہو چکی ہے، اور یہ مردہ اگر کوئی ہو گیا ہو، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نو یوز whipping دی ڈیڈ ہارس، گھوڑا مر گیا ہو کتنے ہی چابک لگائیں کہاں چلے گا وہ۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی اور قوم میں سے کوئی نہیں نکلا، معدود چند لوگ، کہتے ہیں شاید 80 یا 72 افراد تھے، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اتنے بھی نہیں تھے، واللہ عالم، لیکن کہاں 950 برس اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، اور کہاں یہ اگر 80 بھی ہو تو کتنے آدمی ہوئے۔
اس کا سبب کیا ہے کہ قوم مر چکی، اب کیا کریں گے؟ حضرت ہود نے دعوت دی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حضرت صالح نے دعوت دی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ قوم مر چکی اگر ہو تو پھر اس میں آپ کتنی بھی کوشش کریں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انقلابی عمل میں واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی فیزز میں رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ 10 برس کی جد و جہد میں بمشکل 100 آدمی، اگلے 10 برس میں انقلاب آ گیا۔ یہ انتخابی عمل کی طرح حسابی کتابی نہیں ہے مسئلہ، اس کے اندر ایک فینومینا ہے۔ اگر فزکس آپ نے پڑھی ہو تو اس کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر پانی کو آپ گرم کرتے رہیں تو تھرمامیٹر بتائے گا کہ اب یہ 30 ڈگری آ گیا، 40 ڈگری آ گیا، 50 ڈگری آ گیا، ہیٹ اندر جا رہی ہے، حرارت پانی کے اندر جا رہی ہے تو تھرمامیٹر شو کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر آ کر تھرمامیٹر سٹاپ کر جائے گا، اب ہیٹ جائے گی، تھرمامیٹر نہیں بتائے گا، اور پھر اچانک وہ پانی جو ہے بھاپ بن جائے گا۔ انقلاب اس کا نام ہے، پانی کا بھاپ بن جانا انقلاب ہے۔ پانی کا گرم سے گرم تر ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے، یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ پانی بھاپ بن گیا یا برف پانی بن گیا۔ تو اس انقلابی جو پروسیس ہوتا ہے، جب برف پانی بنتا ہے یا پانی بھاپ بنتا ہے، تو اس وقت جو ہیٹ اندر جاتی ہے تھرمامیٹر کے اوپر اس کی انڈیکیشن نہیں ہوتی، تھرمامیٹر دکھاتا ہی نہیں۔ انقلابی عمل میں بہت بڑی طاقت اندر آپ کو صرف کرنی ہوتی ہے جو اس کے نتائج ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک تیسرا معاملہ ہے، واللہ عالم۔ ہمارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں تینوں ہی ہے، کون سا سب سے زیادہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ باقی انتخابی عمل کو جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ ناکامی ہوئی، باقی تو ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں نا کہ بھائی انتخاب کے اندر تو ایک ووٹ برابر ہوگا آپ کا، بڑے سے بڑے متقی کا اور فاسق و فاجر کا ایک ووٹ ہے۔ اس عمل میں کیسے، جب تک کہ آپ اکثریت اس ملک کے اندر متقین کی نہ کر لے، کیسے کامیابی ہو جائے گی؟ جبکہ انقلابی عمل کے اندر اکثریت درکار نہیں ہوتی، ڈیڈیکیٹڈ، ڈسپلنڈ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی پوری زندگی دینے کو تیار ہوں، وہ اقلیت میں ہوتے ہیں اور انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ لہذا در حقیقت ہم جو انتخابی عمل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انقلابی عمل کی ترجیح جو ہم دیتے ہیں تو وہ تو دلائل کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ وہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خمینی صاحب ایران میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار آ سکتے تھے، کوئی چانس ہے اس کا؟ معلوم یہ ہوا کہ انقلاب ہے در حقیقت راستہ، انتخاب نہیں۔ نمبر 2، قیادت کا معاملہ کسی بھی تنظیم کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ تنظیم اسلامی کے تاحیات امیر ہیں، کیا آپ نے تنظیم اسلامی کے آئندہ قیادت کے انتخاب کے لیے کوئی لائحہ عمل وضع کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا، اور نہیں کیا تو کیوں؟ بہت اچھے سوالات آج ہوئے ہیں اور میں اس اعتبار سے خوش ہوں کہ لوگوں نے ان مسائل پر غور کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی معاملہ طے نہیں کیا، البتہ ہمارے سامنے 4 راستے موجود ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے تو نمونہ جو ہے حضور اور صحابہ کرام ہیں۔ حضور نے اپنی جانشینی کا معاملہ طے نہیں فرمایا، گویا کہ اپنی امت پر آپ نے اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میری امت، میری تربیت کی ہوئی جماعت اس قابل ہے کہ وہ صحیح ترین فیصلہ خود کر لے گی۔ اگرچہ اشارات تھے، امامت نماز کے لیے حضرت ابو بکر کو آگے کیا یہ ہے، لیکن یہ کہ طے نہیں تھا، اس لیے کہ اگر یہ اشارہ فیصلہ کن ہوتا تو کبھی بھی جو انصار کھڑے ہو گئے تھے دعویٰ لے کر وہ کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ اگر صراحت کے ساتھ حضور کا کوئی حکم ہوتا تو کیا انصار مدعی بن کر خلافت کے سامنے آ سکتے تھے؟ معاذ اللہ۔ وہ تو حضرت ابو بکر نے ایک حدیث بیان کی تو وہ دستبردار ہو گئے۔ جب حضور نے فرمایا، جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، بات ختم ہو گئی۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا جناب کوئی اور بھی گواہ ہے کہ نہیں آپ کا، حضور نے یہ فرمایا ہے، آپ اکیلے آدمی ہیں۔ یہ تو گویا کہ روایت جو ہے وہ ایک شخص کی ہے، لہذا اس کو ہم کیسے مان لیں؟ لیکن نہیں، ابو بکر قابل اعتماد ہے اور محمد کا فرمودہ ہمارے لیے آخری لفظ ہے۔ تو گویا کہ حضور نے کسی کو نہ نامزد فرمایا اور نہ کوئی آپ نے اعلان فرمایا، بلکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے ساتھی صحیح فیصلہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو نامزد فرما دیا، مشورہ کیا لوگوں سے
مشورے کے بعد نامزد فرما دیا. یہ دوسری مثال ہے ہمارے سامنے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے. اور جیسے فرمایا گیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت. تو حضرت ابوبکر کی سنت یہ ہے. تیسرا راستہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 6 افراد کا بورڈ بنا دیا. چوتھا معاملہ وہ ہے جو حضرت علی کے وقت ہوا ہے کہ ایک ہنگامہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور وہ اس وقت پورے مدینے کے اندر تو ایک تہلکہ مچا ہوا تھا. اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی سے جب درخواست کی، بلکہ دباؤ ڈالا کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، انہوں نے قبول کر لی. تو یہ 4 ہمارے سامنے راستے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو سکتا ہے کہ کوئی رجحان میرا پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کسی کو نامزد کر دوں اپنے ساتھیوں کے مشورے سے، لیکن اسے ہم اوپن رکھ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے اچانک آج ہی میری موت ہو جائے، میں نے ابھی نہ کسی کو نامزد کیا ہے نہ کچھ ہے. اگر اللہ کو خیر مطلوب ہے تنظیم اسلامی سے تو وہ تنظیم اسلامی کے رفقا کو کسی نہ کسی شخص پہ جمع کر دے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں. ہمارے سامنے تو راستہ جو ہے ایسا کھلا ہوا ہے بالکل کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں. حضور کا طریقہ، ابو بکر کا طریقہ، عمر کا طریقہ، اور اس کے بعد شہادت عثمان کے بعد جو کچھ ہوا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ شہادت عثمان کے بعد کا طریقہ، کیونکہ امت تقسیم ہو گئی. بعض نے حضرت علی کو مانا، بعض نے نہیں مانا. حضرت امیر معاویہ نے نہیں مانا، طلحہ نے نہیں مانا، زبیر نے نہیں مانا. یہ آخری شکل ہے جو ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے جماعت تقسیم ہو جائے، واللہ عالم. یہ بھی تو جب آتا ہے زوال تو تقسیمیں ہو ہی جاتی ہیں. اب قادیانیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ خیر وہ نام نہاد جھوٹی نبوت تو ان کی گزر ہی گئی. ایک خلافت بھی گزر گئی جن میں اختلاف نہیں ہوا، حکیم نور الدین کی خلافت. دوسری خلافت پر آ کر جماعت تقسیم ہو گئی، ایک وہ لاہوری ہو گئے، ایک وہ قادیانی ہو گئے. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو ہے اصول اس میں وہ حضور کا طریق عمل اور صحابہ کرام کا اور خلفاء راشدین کا طرز عمل. زاہد علی خان صاحب، آپ کی کل کی تقریر کے حوالے سے 2 باتیں اچانک ذہن میں آئیں، تردید یا تائید چاہتا ہوں. یہود اور مسلمان جوتیوں کی طرح ایک ہوں والی حدیث سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ قوم تقریباً 1900 برس باقی رہی، اسی طرح مسلمان بھی اتنا ہی عرصہ رہیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. نہیں، میرا خیال میں یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. اصل میں تو حالات کے اعتبار سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانی اعتبار سے بھی وہی بات ہو. یہودیوں کا تو اب تک چل رہا ہے دور، 1900 برس میں ختم تو نہیں ہو گیا. اور وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، زیادہ وقت نہیں تھا، کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اگر تم قرآن کے دامن میں آ جاتے ہو، محمد الرسول اللہ کے دامان رحمت میں آ جاتے ہو، تو رحمت خداوندی اب بھی تمہیں خوش آمدید کہے گی، ورنہ پھر وہی کچھ ہوگا، تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. تو یہ 1900 یعنی 19ویں صدی 20ویں صدی عیسوی میں جو ہٹلر نے کیا ہے ان کے ساتھ، وہی ملینز کی تعداد میں یہودی قتل کیے گئے. آپ شاید مانتے ہی نہ کہ 6 لاکھ یہودی نبوکدنضر نے قتل کر دیے. اگر اس صدی میں یہی بات نہ ہوتی کہ ملینز کی تعداد ہے ان کی، یعنی 10 لاکھ کا 1 ملین بنتا ہے، 4 یا 5 یا 6 ملین یہودی ہیں جو ہٹلر نے قتل کیے. اور قتل کرنے کے لیے اسپیشل پلانٹ بنائے اس نے، اس لیے کہ اتنے آدمیوں کو قتل کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. پھر یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کا مسئلہ ہے، کتنی لیبر لگے گی ان کو جا کے دفن کرنے کے لیے یا جلانے کے لیے کتنا ایندھن چاہیے. تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے جن میں گیس چیمبر ہوتے تھے، ادھر سے داخل کیے جا رہے ہیں، گیس کے ذریعے وہ مر گئے. اس کے بعد ان کا چورا کیا جاتا تھا. وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں جیسے کہ کوئی پلانٹ چل رہا ہو بسکٹ بنانے کا یا کچھ اور بنانے کا، اور اس کے بعد وہ بات چلتی جاتی ہے. اور آگے جا کر ان کا صرف ایک سیاہ قسم کا سیال نکلتا تھا اور کوئی وجود نہیں کسی ہڈی کا، گوشت کا، کسی شے. اسپیشل پلانٹ ڈیوائس کیے، اس صدی کی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اور انہوں نے یہودیوں نے اس کی جو پکچر بنائی ہوئی ہے ہولوکاسٹ، اس میں جس طریقے سے اس کے مناظر ہیں، بہت سے تو مناظر اس پکچر کے اندر جو ہے اس وقت کے اخبارات کے مناظر لیے گئے، فوٹو جو اخبارات میں چھائے ہوئے. اور وہ ہے پکچر جو آج کل بھی وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد امریکہ میں دکھاتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر. اس سے امریکیوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ان کے لیے.
انہوں نے امریکی عوام کے اوپر ایسا اثر کیا ہوا ہے کہ ہم تو مظلوم قوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، ہمارے ملینز جو ہے اس طرح قتل کر دیے گئے، اتنا ظلم اور تشدد ہم پر ہوا ہے، اس سے ہمدردی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہ امریکہ نے گویا کہ اپنی ایک ریاست سمجھا ہوا اسرائیل کو اور اس کو وہ پروٹیکشن دے رہا ہے۔ تو وہ کام جو قرآن مجید کی آیت میں آیا تھا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم یہ جاری رکھو گے اپنا طرز عمل تو پھر ہم بھی اپنے اس طرز عمل کو، تمہارے اوپر عذاب الہی آتا رہے گا پے بپے بار بار، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ فائنل ایکسٹرمینیشن ان کی ہوگی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو گویا کہ ان کا دور تو چلا آ رہا ہے ابھی تک، وہ ختم تو نہیں ہوئے، ختم جب ہوں گے تو کہیے کہ ان کی تاریخ ختم ہو گئی۔ تو یہ زمانی اعتبار سے اس کے اندر آپ نہ تلاش کریں، حالات کے اعتبار سے دیکھیں۔ جس طرح وہاں 2 بار قوم کو عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح یہاں بھی مسلمان 2 بار عروج و زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک عروج خلافت بنو عباس کے تک، پھر زوال، اور ایک عروج جب مسلمانوں کی 4 عظیم سلطنتیں قائم تھیں، خلافت عثمانی، سلجوقی وغیرہ، تو اب پھر دوبارہ عروج نصیب نہ ہوگا۔ یہ میں حیران ہوں، آپ نے میری تقریر اس کا مطلب سمجھی نہیں۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ دوبارہ عروج، تیسری مرتبہ عروج کی طرف پیش قدمی شروع ہو چکی ہے، اور وہ عروج آ کر رہے گا کہ پورے کرۂ ارضی پر اسلام کی حکومت ہوگی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور آپ کی پیشن گوئی تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی طرف باقاعدہ ایک پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد شفقت صاحب، انقلاب ایران تو آ چکا ہے، کیا ہم پاکستان اور عالم اسلام میں انقلاب لا سکتے ہیں؟ ان کا انقلاب کا طریقہ کار، اس کے لیے ہم کو کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ ہم اسلام کو دوبارہ پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی خواہش بہت مبارک، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خواہش سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے ہمت اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ ایران کا انقلاب، میں اس کے بارے میں کچھ بحث نہیں کیا کرتا۔ اجمالاً یہ کہ میں اسے نہ اسلامی انقلاب سمجھتا ہوں نہ حقیقی انقلاب سمجھتا ہوں۔ وہ تو ایک ظاہری انقلاب تھا، ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ جوائنٹ ایک ایکشن تھا، اس میں کمیونسٹ بھی شامل تھے، شاہ کے خلاف ایک تحریک اٹھی، اور ایک وقت میں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اسے ہائی جیکنگ کہیں یا اسے کو کہیں۔ اصل انقلاب وہ نہیں تھا۔ اصل انقلاب کا مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آئیڈیل وہ ہے۔ باقی یہ کہ پاکستان میں کتنا عرصہ لگے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں حضور سے بھی کہا گیا ہے، سورہ انبیاء میں، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ کب ہوگا یہ میں نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی میں نہیں جانتا۔ اصل میرا کام کیا ہے، میں تو تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، جس سے سمجھ میں آ جائے، من ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اگر کوئی شخص راستہ دیکھتا ہے، آ جاتا ہے صحیح راستے کی طرف، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، آنکھیں بند کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ تو اصل میں اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کب ہوگا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اپنا فرض جو ہے آدمی پہچانے اور اس کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لے۔ گرمی بہت شدید ہو گئی۔ زاہد علی خان صاحب، ابن عابد علی خان صاحب، ابن محمود علی خان صاحب، یہ 3 پشتوں کے نام درج کر دیے آپ نے، ماشاءاللہ۔ کہاں ہے؟ اچھا اچھا اچھا، اتنے بڑے خان صاحب ہیں۔ سوال نمبر 1، آپ کی کل کی تقریر امت مسلمہ اور اس کا ماضی حال مستقبل کل پیر کو سنی، بہت ہی اچھی لگی، پسند آئی۔ آپ کی کتاب سرف گندیم اور اس کے مضمون امت مسلمہ کا عروج و زوال کا اردو ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ آپ کی سب کتابیں میں نے پڑھی، اور میں ندا و میثاق حکمت قرآن باضابطہ مکمل قاری ہوں، اور سب کا ریکارڈ یہ ہے۔ اب یہ سوال کریں نا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرح امت مسلمہ پر بھی عذاب کا کوڑا ایک دوسری قوم نے برسایا، دونوں دفعہ، اور اسی طرح امت مسلمہ پر عذاب الہی کا پہلا کوڑا عربوں پر غیر قوموں کی طرف سے ہوا تھا۔ جی، اب مسلمانوں پہ وہی صورت ان کے خیال میں نہیں ممکن۔ اب بنی اسرائیل سے امت مسلمہ کی مشابہت کی بنا پر امت مسلمہ پر عذاب کا کوڑا بھی اس وقت فی الوقت ایک دوسری غیر مسلم قوم کے ذریعے آنا چاہیے۔
مگر آپ کی کل کی تقریر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسی امت مسلمہ پر عذاب کا کوڑا دوسری قوم نہیں ڈالے گی، جبکہ حدیث شریف سے کے مطابق عذاب کا یہ کوڑا بھی کسی غور قوم کے ذریعے آنا چاہیے۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ڈالے گی؟ میں نے تو کہا اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ہمیں پٹوائے اور پھر اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے، اتنی مرتبہ تو کہا ہے۔ پھر یہ آپ نے کیسے بات کہہ دی؟ اتنا وقت آپ نے ضائع کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی لمبا، اس کا خلاصہ یہ میں نے کر دیا۔ ایک اور لمبی تحریر ان کی ہے پورے ایک صفحے کی، اس کا خلاصہ سید صاحب نے نکالا ہے کہ ندا جماعت اسلامی کی مخالفت میں حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ ندا، اچھا، آپ دعوت دین اور اس میں مدد کے لیے دیوبندی علماء کو مخاطب کرتے ہیں، بریلوی علماء کو صرف کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اس کا حاصل آپ دیکھ چکے ہیں کہ دیوبندی علماء آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آبزرویشنز ہیں، سوالات نہیں ہیں، ان پر میں غور کروں گا۔ یہ مشورے کے درجے کی چیزیں ہیں، میں ان پر غور کر لوں گا۔ محمد صدیق پوری، اس وقت دنیا میں مسلمان جس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپس کے اختلافات ہیں جن سے اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ اس لیے وقت کی اہم ترین ضرورت مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اس کے بارے میں سید صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جواب دیا جا چکا ہے، البتہ جس چیز کا جواب دینا ہے وہ دوسرا سوال ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ایک عورت سربراہ بن گئی ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ اب آپ اس عذاب سے نجات کا راستہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ وہ تو میں نے بتایا ہے کہ جب تک آپ انقلاب برپا نہیں کریں گے، خرابی تو ایک عورت کی سربراہی کیا، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں اور آپ ہر دانہ گندم کا جو کھا رہے ہیں اس میں سود شامل ہے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا؟ حرام مطلق چیز جو ہے، ایسا حرام جس سے زیادہ حرام کوئی شے نہیں۔ سود وہ ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الربا 70 جزءا، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسرھا، سب سے ہلکا جو ہے اس میں سے اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ وہ میرے اور آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، پوری قوم سودی قرضے کے اندر جو ہے بندھی ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 23-24 ہزار روپے کا سودی قرضے کا مقروض ہوتا ہے۔ امریکہ شریف کو ہمارا جو ہے، ہماری آمدنی کا بڑا حصہ جو ہے سود کے اندر ہر سال چلا جاتا ہے۔ جا کے خوشامدیں کرتے ہیں ہمارے جو وزرائے ہوتے ہیں مالیات کہ خدا کے لیے ہماری ذرا شرط ذرا کم کر دو سود کی، قرضے کی ادائیگی کے معاملے میں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ پھر اس کی عذاب کی دوسری شکل آپس میں جو ٹکرا رہے ہیں، جو سندھی اور مہاجر اور پٹھان اور مہاجر اور کبھی بلوچی اور پٹھان، ان کی آپس میں جو گولیاں چلتی ہیں، یہ اس سے کہیں بڑا عذاب ہے۔ تو عذاب کی تو اتنی شکلیں ہیں، لیکن یہ سارا عذاب جو ہے وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات ہے۔ ایک علاج ہے اسلامی انقلاب، پورا نظام بدلو گے تب یہ چیزیں ہیں جن سے نجات حاصل ہوگی، ورنہ ایک ایک برائی کے خلاف آپ کرتے جائیے، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ محمد صدیق صاحب، ایک تو صدیق پوری ہیں، یہ کوئی اور صدیق صاحب ہیں، الیکٹریشین، اورنگی ٹاؤن سے۔ اقتدار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اقتدار عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو پھر موجودہ حکومت پر صرف اس لیے تنقید کیوں کی جاتی ہے کہ اس کی سربراہ عورت ہے، اور پھر عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ایک عورت کو حکومت عطا کی گئی۔ بات اصل میں یہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ہدایت کی دعوت نہ دیں، کوشش نہ کریں، گمراہی کو ختم کرنے کی جد و جہد نہ کریں۔ یہ تو در حقیقت دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن محنت تو ہماری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رازق رزق وہ دیتا ہے، لیکن محنت ہم کرتے ہیں، کارخانے میں کریں، دکان میں کریں، دفتر میں کریں، کہیں کریں، اینٹیں اٹھائیں، یہ محنت ہم کرتے ہیں، لیکن رازق اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکومت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ اس اللہ کا اختیار مطلق ہے۔ لیکن کیوں دیا؟ اب اس کے لیے دو حدیثیں سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم،
جیسے تم خود ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مقرر ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کل کہ جو لوگ بہت چیختے چلاتے ہیں عورت بے پرد عورت اور مغرب زدہ عورت کی حکومت بن گئی، وہ یہ سوچیں کہ ہر شخص جس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، وہ مجرم ہے اس کا، کہ اپنی تہذیب کی بنیادیں انہوں نے ڈھا دیں، اپنے دین کے جو حصار سے وہ نکل آئے، عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر دفتروں میں پہنچا دیا، کہاں کہاں پہنچا دیا۔ اب وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایوان حکومت میں پہنچ گئی، پہلے بھی وزراء تو تھیں۔ اور میں کل غور کر رہا تھا کہ یہ بھی سب سے بڑی لعنت جو ہے یہ مہاجرین کے ذریعے سے اس ملک میں آئی تھی۔ سب سے پہلی عورت وزیر بنی تھی کون؟ بیگم زاہدہ خلیق الزماں، وہ پہلی وزیر بنی تھی پاکستان کے اندر، اس سے پہلے کسی عورت کا وزیر کے ہونے کی حیثیت سے یہاں پر کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلی سفیر بنی اور آخری سفیر، اور وہ بیگم رانا لیاقت علی خان یہ بنی۔ تو یہ تو در حقیقت وہی راستہ ہے جس کو کہ ہم نے خود شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اب یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ تو یہ ہے ایک پہلو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر روکنا لگا دیتا روک تو روک لگ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردستی کی روک نہیں لگاتا۔ جو تمہارے عمل ہیں جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ہم نے خود یہ راستہ اختیار کیا جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ محمد فاروق صاحب، کہاں ہے فاروق صاحب؟ جی، آپ نے شام الہدیٰ کے ایک پروگرام میں تبلیغی جماعت کے ساتھ 2 سال کی وابستگی کے تجربے کے بعد تنظیم اسلامی کی بنیاد ڈالی، اور دوران شام الہدیٰ کے درس قرآن میں آپ نے تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جماعت اسلام کے صرف ایک جز جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر زور دیتے ہیں، کل نظام کی بات نہیں کرتے، بلکہ سیاست پر تو بات بھی نہیں کرتے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انہوں نے دین کو پھاڑ دیا، اور اس ضمن میں ایک حدیث بھی بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ کیا فلاں بستی کو الٹ دو، لیکن اب آپ کے پروگرامات میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے۔ ماضی اور حال کے اس بیان نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں جس شے میں جو خیر ہے اس کو ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے، اور آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی عادت میں مبتلا ہیں، اس عادت سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کیجیے۔ عادت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو صحیح سمجھا 100% صحیح سمجھا، اس میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، اس سے محبت ہو گئی تو اس کا عیب بھی خوبی نظر آتا ہے، اور جس سے اختلاف ہوا معلوم ہوا اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، وہ خرابی ہی خرابی ہے، مجسم شر ہے۔ حالانکہ در حقیقت اس دور میں ہمارے ہاں جو چیزیں اشخاص ملیں گے یا جماعتیں ملیں گی، کوئی پہلو اچھائی کا ہے، کوئی پہلو کمی کا ہے۔ اچھائی کے پہلو کو بھی سمجھیے، کمی کے پہلو کو بھی سمجھیے، اچھائی کے پہلو کی تعریف کیجیے اور کمی کی پہلو جو ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کہ اس نے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو متحرک کیا ہے مذہب کے لیے۔ وہ نکلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہے سوائے مذہب کے، اگرچہ ان کا تصور مذہب محدود ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، لہذا اس کی بالکل نفی کر دینا بھی غلط، اور یہ سمجھنا کہ بس کام یہی ہے اور کل یہی ہے، یہ بھی غلط۔ تو جو بات صحیح ہے وہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اس میں ان کی مدح بھی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں، اور ان کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ جو کمی ہے، جو میرے خیال کے مطابق کمی، اسے بھی بیان کرتا ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد در حقیقت ہمارے اس طرز عمل میں حضور کی حدیث ہے، حبک الشیء یعمیک ویسم، تمہارا کسی سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔ جس سے محبت ہو گئی اس کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اب عیب کو بھی آپ خوبی سمجھیں گے، یقیناً اس میں بھی کوئی خوبی کا پہلو ہے، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، اور جس سے نفرت ہو گئی اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے در حقیقت میرا معاملہ کیا ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی موقف سے مجھے اختلاف، لیکن ان کے ذاتی کردار، ان کا مجاہدانہ کردار، ان کا تقوی، ان کا تدین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جتنے لوگ تھے ان میں بہت نمایاں ان شخص تھے مولانا حسین المدنی رحمت اللہ علیہ، لیکن سیاسی معاملے سے مجھے اختلاف۔ علامہ اقبال کے دینی فکر سے مجھے اتفاق، لیکن میں یہ کہ بربلا تسلیم کرتا ہوں کہ وہ کوئی عامل مسلمان نہیں تھے، عملی نہیں تھے۔ نماز روزے کی جو پابندی ہونی چاہیے وہ بھی اس درجے کی موجود نہیں تھی کہ جو عام مسلمان میں ہونی چاہیے۔
یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. آخری دن بھی ان کی شیو ہوئی ہے, زندگی کا آخری دن جو ہے, آخری صبح, اس میں بھی شیو ہوئی ہے. عشق رسول اپنی جگہ پر ہے اور عمل ان کا یہ ہے. تو میں ان کے فکر کی تعریف کرتا ہوں, لیکن یہ کہ ان کے عمل کو میں نے کبھی ثبوت نہیں بنایا کہ چونکہ وہ شیو کرتے تھے لہذا اب وہ سنت رسول جو ہے اس کو چھوڑ کر اور سنت علامہ اقبال ہمیں اختیار کر لینی چاہیے, معاذ اللہ, یہ نہیں. تو ہمیں اس دور میں غنیمت سمجھنا چاہیے. میں نے ایک مرتبہ بڑی مفصل تقریر کی تھی. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے فکر, ایک ہے ذکر, ایک ہے عمل. 4 گوشے ہمارے دین کے. یہ چاروں چیزیں کسی میں آپ کو یکجا اس دور میں مشکل ہے کہ نظر آئے. کسی کے ہاں عمل بہت اونچا ہے, علم بہت کم ہے بیچارے کا. کسی کا علم تو بہت ہے, فہم اور فکر نہیں ہے اتنی. تھاٹ جسے کہتے ہیں, ایک جامع منظم مربوط نظام فکر نہیں ہے, علم بہت ہے. قال اللہ قال الرسول, عربی زبان اور احادیث کا یوں سمجھیے کہ بڑا ذخیرہ جو ہے وہ دماغ میں موجود ہے, لیکن جسے ایک انٹیگریٹڈ تھاٹ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے. کسی کے ہاں ذکر ہے, فکر نہیں ہے. کسی کے ہاں علم ہے, عمل نہیں ہے. فکر ہے, عمل نہیں. تو جو بھی کچھ ہے اس کو مانیے اور جو کمی ہے اس کا بھی اعتراف کیجئے اور اپنی طرف سے کوشش کیجئے کہ ہم جہاں جہاں سے خیر ہے وہ لے لیں. خذ ما صفا دع ما قدر, جہاں جو چیز اچھی ہے لے لیں, جو خرابی ہے اس کو ترک کر دیں. محمد حسین بلوچ صاحب, تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام لاہور اور کراچی میں چند مظاہرے فحاشی اور عریانی کے خلاف ہوئے جو ایک مستحسن اقدام ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ دیگر برادر تنظیموں اور دینی جماعتوں کو ان مظاہروں میں شریک کر کے انہیں مظاہروں کو زیادہ مؤثر بنایا جاتا, یا آئندہ کے لیے اس طرح کا پروگرام جب رکھیں تو برادر تنظیموں کو بھی شامل کر لیں؟ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ برادر تنظیمیں جو ہیں ان کے مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. ان میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے, ان میں ٹائر جلائے جاتے ہیں, ان میں بھگڑے ڈالے جاتے ہیں. یہ میں نے تو دیکھا ہے آج تک کے, اور اس قسم کا کوئی مظاہرہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں. بسیں جلائی جا رہی ہیں, نیون سائن توڑے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ منظم نہیں ہیں لوگ. تو ہمیں تو جو مظاہرے کی تاریخ بدلنی ہے انشاءاللہ, کہ مظاہرہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ 250 آدمی کھڑا ہوا ہے ایک دفتر کے سامنے, اور چونکہ حکم یہ ہے کہ یہاں پر زبان بھی نہیں کھولنی ہے, صرف پلے کارڈ لے کر کھڑے رہو, خاموش مظاہرہ ہے, تو ایک آواز تک نہیں نکلی. یہ منظم کرنے کی کوشش ہے, اور اس طریقے پر آگے جب وقت آئے گا, اللہ کرے کہ ہماری اتنی طاقت ہو, پھر ہم چیلنج کریں گے. ابھی تو درخواست کرتے ہیں کہ ایسا چھوڑ دو خدا کے لیے, پھر ہم چیلنج کریں گے انشاءاللہ کہ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے منظم اور تربیت یافتہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد درکار ہے, اس سے پہلے نہیں. ویسے لاہور میں ایک عالم دین کا فون آیا تھا کہ ہم اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ہم نے کہا صاحب یہ شرائط ہے ہماری. کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ اپنے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر آئے اور شریک ہوئے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ہمارے ہی قاعدے کے مطابق انہوں نے بھی حصہ لیا. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے. محمد احسن صاحب نہیں ہے؟ احمد علی خان صاحب, کل کے خطاب کے سلسلے میں حسب ذیل سوالات ذہن میں ابھرے ہیں. آپ نے امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کے موازنے کے سلسلے میں ایک مشہور حدیث ترمذی شریف کی روایت لی تھی, جس میں مثال دی گئی ہے, جوتی کی دی گئی ہے. میں یہ کل رات سوچ رہا تھا کہ آپ ذرا لکھتے تو آرام سے, آپ نے تو بڑا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افصح العرب تھے, کیوں ایسی حقیر مثال پیش کی؟ اس میں کیا راز یا فلسفہ مضمر ہے؟ عجیب بات ہے کہ سید صاحب نے بھی لکھا ہے سوری کانٹ ریڈ اور فالو. میں نے تو کچھ پڑھ بھی لیا ہے اور فالو بھی کر لیا ہے الحمدللہ. اصل میں شاید قرآن مجید میں آپ نے الفاظ نہیں دیکھے, بالکل بین ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. قرآن مجید میں مچھر کی مثال بھی دی گئی ہے, مکھی کی دی گئی ہے, مکڑی کی دی گئی ہے, بیت العنکبوت مکڑی کا جالا. تو اصل میں حقیر شے سے بات نہیں ہوتی مراد,
اگر جس شے کی مثال دینی ہے اس کی صحیح صحیح تصویر بن جائے تو مثال کسی شے سے بھی دی جائے، ممثل بہی جو ہے وہ کوئی بھی شے ہو، اصل یہ ہے کہ ممثل لہو جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ صحیح طریقے پر ذہن تک اس بات کو لے آئے۔ قرآن مجید میں حقیر چیزوں کی مثال ہے، تو حضور نے چونکہ مشابہت کی ایک ایسی مثال دینی تھی کہ جن میں ایک پہلو سے اختلاف بھی ہو اور ایک پہلو سے وہ بالکل ایک بھی ہو، تو میرے نزدیک تو بہترین مثال جوتی کی تھی کہ اوپر سے اگر دونوں جوتیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کے رخ جدا ہیں، ان کے جب تلووں کو آپ جوڑ دیں گے تو معلوم ہوتا ہے بالکل ایک ہیں۔ تو یہی مثال ہے کہ وہ تاریخ جو ہے بنی اسرائیل کی جو شروع ہوئی 1300 قبل مسیح سے، اور جب قرآن نازل ہوا تو وہ 600 مسیح کا سن ہے، ساتویں صدی کا آغاز، تو گویا کہ 2000 برس کی تاریخ، اور یہ جو شروع ہو رہی ہے 610 سے اور آج تک چلی آ رہی ہے اور ابھی اور چلے گی، ان کے حالات میں مشابہت جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسی کہ ایک جوتی کے جوڑے کے جو دو جوتیاں ہیں ان کے مابین ہوتی۔ تو یہ تو بہترین تمثیل ہے۔ امت مسلمہ کا مستقبل قریب میں جو حشر ہونے والا ہے بھیانک ہے، اس حشر سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ وہ تو تدابیر میں نے بیان کی، اسلامی انقلاب کی جدوجہد اور قرآن مجید کی طرف ہماری واپسی، رجوع الی القرآن اور انقلاب اسلامی کی جدوجہد، وہی دو کام جو میں سمجھتا ہوں وہی میں کر بھی رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے درس و تدریس اور یہ سارا نظام میرا، اور نمبر 2 یہ کہ تنظیم اسلامی کو قائم کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کہ جو ایک انقلابی جد و جہد کر سکے۔ محمد عمر خان صاحب، اکثر اسلامی تحریکیں فرد واحد یعنی بانی تحریک کی موجودگی میں خاطر خواہ کام کرتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی وہ فرد واحد منظر عام سے ہٹ جاتا ہے یا کسی بھی عذر کی بنا پر سرگرم عمل نہیں رہ سکتا تو اسلامی تحریک، انقلاب یا تنظیم اکثر و بیشتر تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی تنظیم میں ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی متبادل تیار کیا ہے؟ ہم آپ کے زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ ویسے تو میں اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ ہر تحریک کے لیے یوں سمجھیے جیسے ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ کی خاص طور پر اس لیے کہ اس سے نام چلتا ہے، ایسے ہی کوئی داعی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ ایسے نوجوان آئے سامنے کہ جو اس کام کو لے کر آگے چل سکیں۔ تو یہ تو ایک فطری ایک بات ہے، اور اس کے لیے اپنی امکانی حد تک میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو لوگ تنظیم میں شامل نہیں ہیں انہیں اس کی فکر کیوں لاحق ہے۔ پہلے وہ یہ سوچے کہ انہیں تنظیم میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ یہ دور دراز کے اندیشے اور مستقبل کی باتیں یہ تو ان کو سوچنے کی ہیں جو تنظیم میں آ چکے ہیں، لگے ہوئے ہیں، انہیں فکر ہونی چاہیے کہ صاحب آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ دور دور سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس قسم کے، تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے زیادہ تشویش والا مسئلہ ہے نہیں۔ آپ نے جو قرآن کالج اور اکیڈمی کا قیام لاہور میں کیا ہے، کیا اس کی برانچیں کسی اور شہر میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو قائم کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ کراچی میں اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک پلاٹ لیا ہے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور اس پہ اب کچھ تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ تو تعاون سے ہوتا ہے یہاں پر۔ وہاں چونکہ میں سن 65 سے درس و تدریس کا کام کر رہا تھا اور ہر ہفتے درس ایک حلقہ بنا، ہمیں کہیں سے کسی باہر کی حکومت سے پیسہ نہیں ملتا، اپنی حکومت سے پیسہ نہیں لیا، وہ جو بھی ہیں وہ وہی جو ہمارے رفقا ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہم خیال ہیں، ان کے تعاون سے وہ کام ہوا ہے۔ یہاں بھی انجمن خدام القرآن قائم ہے، اب اگر اس کو تعاون ملے گا تو کام ہو سکیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ نقشے تو بڑے اعلیٰ بنا کے دیے جا سکتے ہیں، اصل میں تو ان کی تعمیر جو ہے اس کے لیے جو مواد درکار ہے وہ ملے گا تو کام ہوگا۔ تنظیم اسلامی کے ممبران غیر ممالک میں ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہاں بھی ہر ملک کے مقامی باشندے ہیں یا پاکستانی جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ اصل میں پاکستانی وہاں جا کر کام نہیں کر رہے، بلکہ جو پاکستانی ہندوستانی وہاں جا کر آباد ہو گئے ہیں وہ اگر تنظیم میں بھی آئے ہیں تو وہاں کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ جو سعودی عرب وغیرہ ممالک ہیں ان میں تو آپ کو معلوم ہے بہت سخت پابندیاں ہیں جماعت سازی پر اور کوئی کام ہو نہیں سکتے۔ وہاں تو یہ ہے کہ صرف انفرادی سطح پر وہ لوگ جو بھی کام کر سکتے ہیں، کیسٹس وغیرہ کو پھیلانا ہے، کتابیں ہیں، وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ وغیرہ میں باقاعدہ تنظیمیں قائم ہیں اور وہ لوگ منظم سطح پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے وہاں بھیجا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو وہاں گئے تھے تعلیم کے لیے، پھر وہیں پر ملازمت وغیرہ اختیار کر کے سیٹل ہو گئے،
اب وہ ان کا لیے کہ وہ وہاں پر رہیں گے تو انہیں وہیں پر کام کرنا ہے. ناصر انوار صاحب، جیسا کہ آپ کی کل کی تقریر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر جو عذاب آیا تاتاریوں کے ذریعے، تو اس کا پہلے سے کوئی اشارہ تھا کہ اس طرح اس چنگیز خان نام کا کوئی ظالم آئے گا اور عذاب کا باعث بنے گا؟ آپ اردو بالکل ہی نہیں جانتے. باعث ہوتا ہے، باعث نہیں. اور تاتاری توئے سے نہیں ہوتا، تے سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت ہی جو ہے وہ اردو سے بھی بڑی بے اتنائی ہو گئی ہے. اکثر و بیشتر جو ہیں وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہیں. اس میں اس طرح کا کوئی اشارہ جو ہے کہ خاص طور پر تاتاریوں کا یا چنگیز یا ہلاکو کا نام لے کر پیشن گوئی، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ہو، احادیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے، میرے علم میں نہیں ہے. البتہ جیسا کہ میں آپ کو کل آیت سنا چکا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورت ہے، اور اس سورت میں آخر میں فرمایا گیا تھا عربوں سے جو کہ پہلی امت تھے اور حضور کے اصل جو ہے وہ امت کا نیوکلیس انہی پر مشتمل ہے، ان سے کہہ دیا گیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے ہمارے اس کام کو اور دین کو اور اس مشن کو اور اس فریضے کو جو تمہارے سپرد کیا گیا پیٹھ دکھائی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور قوم کو لے آئیں گے. تو وہ ہوا ہے. شاہد جمال کیانی، تاریخ میں آتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے قبل مدرسہ دیوبند اور علی گڑھ یونیورسٹی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ دونوں کے طلباء داخلہ لے سکتے ہیں ایک دوسرے کی درسگاہ میں، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، ورنہ ہمیں کٹھ ملائیت سے نجات مل جاتی. اب یہ تو آپ کی ایک رائے ہے، سوال نہیں ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ مسلمان طلباء صرف دنیاوی علوم کے ماہر نہ ہوں بلکہ دینی علوم پر بھی انہیں دسترس ہو جن کو قرآن میں علماء کہا گیا ہے؟ تو یہ تو اصل میں تو ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اکیڈمی میں 2 سالہ کورس ہم نے چلایا، انہی لوگوں پر کہ جو ایم اے ایم ایس سی کر چکے ہیں، بی اے بی ایس سی کر چکے ہیں، انہیں اب ہم نے رکھا وہاں پر اور انہیں عربی پڑھائی، قرآن اور حدیث کی تعلیم کی، اور اس درجے میں کر دی کہ بہرحال اب اس کے بعد ان کا ذوق اور شوق ہے آگے بڑھنا چاہیں تو اپنے طور پہ بڑھ سکتے ہیں. اسی کے لیے قرآن کالج ہم نے قائم کیا ہے. 1 سالہ کورس اب بھی چل رہا ہے ہمارا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہو، ڈاکٹری کی ہو یا کچھ اور کیا ہو، اگر انہیں احساس ہو جائے اپنی کمی کا کہ دین ہم نے نہیں پڑھا، ہمارے وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے والدین کا قصور ہے، انہوں نے تو ہمیں اب بسم اللہ جو ہے وہ کروائی انگریزی تعلیم سے. تو اب اگر انہیں احساس ہو گیا ہے تو 1 سال نکال لیں اپنی زندگی کا اور آ جائیں ہمارے پاس لاہور قرآن اکیڈمی میں. جب تک یہاں بنے گی کوئی اکیڈمی، اب نہیں کہہ سکتا کتنا عرصہ اور لگ جائے، وہاں یہ نظام چل رہا ہے. اب 1 اکتوبر سے پھر اس کی ایک کلاس شروع ہونے والی ہے، تو جو حضرات بھی اس میں شرکت فرمائیں. باقی قرآن کالج تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ دینی اور دنیاوی علوم کو ساتھ ساتھ پڑھایا جائے. تنویر اقبال صدیقی صاحب، چند دن پیشتر آپ کا یہ بیان کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں مطلق حرام نہیں ہے اخبارات کی زینت بنا، اور کل یعنی 24/9/89 کو روزنامہ امن میں آپ کا یہ بیان میں نے پڑھا کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدوں اور دعووں میں مخلص تھی، اس وجہ سے وہ انتخابات میں جیتی، اور اپنے نظریات جو کہ ہر شخص جانتا ہے کمیونسٹ ہیں پر پختہ یقین رکھتی ہے، اور دینی جماعتیں کیونکہ اپنے نظریات سے مخلص نہیں اس وجہ سے انہیں شکست ہوئی. پہلا حصہ جو ہے آپ کا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بیان تو میری طرف جو منسوب کیا گیا میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا. میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اسلام کا نعرہ نہیں لگایا، یہ تو میں نے بات